سید اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے، ان سے دعا لیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ماہ سیام قرآن کی بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو کبھی بھی قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی اس مہینے میں قرآن سننے کے لیے مسجد میں تراویحیں پڑھنے چلا جاتا ہے۔ پھر پہلے رمضان سے لے کے آخری روزے تک قرآن سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک 26 اور 27 کی درمیانی رات قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور جب قرآن ختم ہوتا ہے تو پھر مسجد کے اندر جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت بھائی اس بات کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ اس ماحول سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس جلسے میں سب سے پہلے جس نے 26 دن قرآن سنایا ہے اسے نذرانے کے طور پہ پیسے دیے جاتے ہیں، سوٹ دیا جاتا ہے، ہار ڈالا جاتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میری پہلی حاضری ہے، ماحول سے میں واقفیت نہیں رکھتا، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کپڑے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، سوٹ ملتے ہیں، عزت دی جاتی ہے، ہر بندہ آ کے ہاتھ ملاتا ہے، حسب توفیق کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ یہ فقط اہل سنت کی مساجد کے اندر یہ اہتمام سلام کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی جس نے پیچھے کھڑے ہو کے روزانہ 20 یا 8 یا 6 یا 18 جتنی بھی تراویحیں پڑھی ہوتی ہیں وہ بندہ آگے بڑھ کے اس حافظ قرآن کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے قرآن سنایا، ہم نے سنا، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں حیران ہوں ایسے مسلمان پہ جو قرآن سنانے والے کا شکریہ ادا کرے، قرآن بچانے والوں کو بھول جائے۔ یہ جو مسجدوں میں قرآن سنایا جا رہا ہے یہ فقط قرآن سنانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن سنانا اور ہے، قرآن بچانا اور ہے۔ جب فارغ کر دیا جاتا ہے حافظ قرآن کو، اس کے بعد اگر ساتھ مدرسہ ہو تو پھر وہ ننھے طالب علم جو اس مسجد میں، اس مدرسے میں قرآن پڑھتے رہے ہیں، ان کے سروں کے اوپر دستار بندی کی جاتی ہے۔ چشم ما روشن دل ما شاد، کسی بندے کو شک ہو تو 26 کی رات اپنی مرکزی جامعہ مسجد میں جا کے تصدیق کر سکتا ہے۔ کرنے کے بعد فوری طور پہ محفل شروع ہو جاتی ہے، تلاوت، اور اگر نعت کی تمنا ہو تو نعت۔ بھلا وہ قوم کیوں نعت پڑھے گی جنہیں یہی نہ پتا ہو کہ محمد کا پہلا نعت خان کون ہے؟ اگر محمد کے پہلے نعت خان ابو طالب کو ماننے والے ہوں تو نعت پڑھیں گے، اگر نہ ماننے والے ہوں تو نعت کو چھوڑ کے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ہاتھ کھول دیں، کوئی مسئلہ نہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں تراویحیں نہیں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ فوری طور پہ سیداد دعا کا طلبگار ہے سلطانی آپ کی، فوری طور پہ ان بچوں کے سروں پہ دستار بندی، ان کے ماں باپ کو بلا کے مبارکبادی کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے، آپ کے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے، آپ جیسا بندہ ہی کوئی نہیں۔ فوری طور پہ اس کے بعد جب محفل شروع ہو گئی، شروع ہونے کے بعد ایک مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے، انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن کی شان، حافظ قرآن کی شان بیان کرنا شروع کی۔ مجھے اختلاف اسی بات سے ہے، 4 ویڈیو کیمرے میری آنکھوں کے سامنے لگے ہیں، دل میرا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مسجد سے حافظ قرآن کی شان بیان ہوتی ہے، قرآن کی شان بیان ہوتی ہے، کیا تکلیف ہے؟ وارث قرآن کی شان کیوں نہیں بیان ہوتی؟ سارے مل کے عبادت سمجھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے
اگر قرآن کی کتاب ہے کوئی نہ کوئی اس کا، تھوڑا سا بولیے گا مہربانی ہوگا، روزہ کھل گیا کہ جو کھلنا ہے؟ کھل گیا ہے، شکر ہے۔ میں چونکہ جب روزہ تھا اس وقت میں آ کے بیٹھا تھا، اس وقت بھی یہی سچویشن تھی، اب آیا ہوں کہ اب بھی یہی حالات ہے، تھوڑا سا چینج کیجیے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے وارث قرآن، لیکن یاد رکھنا کہ وارث ہمیشہ وراثت سے افضل ہوتا ہے۔ وارث ہمیشہ وراثت سے افضل ہوتا ہے، اور یاد رکھنا وارث جو ہوتا ہے، وارث جسے کہا جاتا ہے، اس کا ہونا وراثت کے ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ اگر وراثت ہے تو وارث، خدا کے لیے بولنے کی کوشش کیجیے گا، نوجوان چہرے میری آنکھوں کے سامنے، تو وارث ہے۔ میرے چوب سامعین، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے دوران خطبہ تلاوت کی ہے، اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے کی ہے کہ میں آج بتا کے جاؤں کہ قرآن کے وارث کون ہیں۔ زمانے کے اندر دو گھر ہیں، ایک گھر کہتا ہے کہ قرآن کے وارث صحابہ ہیں، ایک گھر کہتا ہے کہ قرآن کے وارث اہل بیت ہیں۔ میں نے آج یہی فیصلہ دے کے جانا ہے کہ وارث صحابہ ہیں یا وارث اہل بیت ہیں۔ لیجئے قرآن کی آیت سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ ارشاد خداوندی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں، ویڈیو دیکھنے والے کے پاس ٹائم ہے۔ میں دوران تقریر اسے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تیرے پاس ہے قیامت تک کا ٹائم، اپنے مسجد کے مولوی کے پاس جا۔ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، بے شک تحقیق آیا اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ جا جا کے مولوی سے سائن کروا کے لا، آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے۔ سلامت قیامت، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ لوگ۔ جی نوجوانوں، مل کے سارے ہاتھوں کو بلند کر کے، حیدری آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے۔ نور پہلے نور تھا، یہاں پہ آ کے نہیں بنا۔ کتاب پہلے کتاب تھی، کھول چھاڑ ہاتھ۔ کتاب پہلے کتاب تھی، یہاں پہ آ کے کتاب نہیں بنی۔ چیزیں آئی ہیں دو، نورم و کتاب مبین۔ اچھا بھائی، ایک ہے نور، ایک ہے کتاب۔ میں نے جب مولویوں سے پوچھا نور کیا ہے تو انہوں نے کہا کتاب۔ میں نے کہا کتاب کیا ہے؟ انہوں نے کہا نور۔ نہیں، پنجاب کا مجمع ہے، شاید بات سمجھ نہیں پائے۔ جب کسی بندے کو کچھ نہ بتانا ہو تو بندہ اس طرح کی تعویلیں کرتا ہے۔ کسی بندے نے کسی بندے سے پوچھا ڈاک خانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے۔ اس نے کہا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا ڈاک خانے کے سامنے۔ اس نے کہا یہ دونوں کہاں ہیں؟ آگے سے جواب ملا آمنے سامنے۔ سمجھدار ہو تو یہاں پہ چپ کر جائے کہ یہ بندہ نہ ڈاک خانہ بتانا چاہتا ہے نہ یہ بندہ گھر بتانا چاہتا ہے۔ میں نے جب ملاؤں سے پوچھا نور کیا ہے تو انہوں نے کہا کتاب۔ میں نے کہا کتاب کیا ہے تو انہوں نے کہا نور۔ سیدزادے توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا کتاب کیا ہے؟ انہوں نے کہا نور۔ میں نے کہا نور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کتاب۔ میں نے کہا نہ یہ نور بتانا چاہتا ہے، پچھلے احباب توجہ نہیں کر رہے، نہ یہ نور بتانا چاہتا ہے نہ یہ کتاب بتانا چاہتا ہے۔ آخر تکلیف کیا ہے ملا کو؟ وہ بتانا کیوں نہیں چاہتا؟ صرف ایک وجہ ہے، میں نے نور بتا دیا تو میری روٹی بند ہو جائے گی۔ میں نے نور بتا دیا تو میری روٹی بند ہو جائے گی۔ ملا کو فکر ہے روٹی کی۔ میں لاہور کا سفر کر کے اتنی دیر سے ممبر میں بیٹھا ہوں، سیدزادوں کی منتیں کر کے آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، صرف بتانے کے لیے کہ نور کیا ہے، کتاب کیا ہے، اس لیے کہ مجھے روٹی کی فکر نہیں۔ ملا بھی مسجد سے روٹی لیتا ہے، میں بھی پہلے مسجد سے روٹی لیتا تھا، اب میں مسجد سے روٹی نہیں لیتا، اب میں علی کے دروازے سے روٹی لیتا۔
پھر کہہ رہا ہوں اب میں علی کے دروازے سے روٹی لیتا ہوں. جس بندے کے پاس عقیدے کی لازوال دولت ہے تھوڑا سے اپنے عقیدے کو اپنی آوازوں میں شامل کر کے داد دینے کی کوشش کرے. 4 ویڈیو کیمرے لگے ہیں, یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں علی سے روٹی لیتا ہوں, لاہور جا کے بھی کھڑا ہو کے کہوں گا میں علی سے روٹی لیتا ہوں, کل میدان معاشر میں بھی کھڑا ہو کے کہوں گا میں علی سے رزق لیتا ہوں, سنیوں میں بھی جا کے کہتا ہوں میں علی سے رزق لیتا ہوں. میرا رازق علی ہے, علی کا رازق اللہ ہو تو بھلے ہو. میرا رازق علی ہے, میرا رازق علی ہے, علی کا رازق اللہ ہو تو بھلے ہو. یہ بات لاہور میں نے ایک محفل کے اندر کہی کہ میں علی کے دروازے سے روزی لیتا ہوں, میں علی کے دروازے سے روزی لیتا ہوں, میں علی کے دروازے سے روزی لیتا ہوں. ایک مولوی چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے بڑے بھائی کی قمیض پہن کے اٹھ کے کھڑا ہوا, کہتا سلطانی تجھے شرم نہیں آتی, اللہ کا دروازہ چھوڑ کے تو علی کے دروازے سے روٹی لیتا ہے. میں نے کہا شرم تجھے نہیں آتی, محمد جیسا نبی مبالغے والے دن علی کے دروازے سے بیٹے لے سکتا ہے, میں روٹی نہیں. ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. مل کے سلامت رہو. بسم اللہ, سارے مل کے علی کے دروازے سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا. اچھا جی, ہم روٹی مانگے, ملا کو تکلیف ہے, نبی بیٹے مانگے. یار جس بندے کو اس کی ماں نے بولنے کے لیے بھیجا ہے, یاد رکھنا میں جملے نہیں پڑھتا, میں بندوں کے چہرے بھی پڑھتا ہوں. کون مصلی پہ بیٹھ کے علی کو بھونکتا ہے, کون سوچتا ہے, کون مانتا ہے. ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا یار تجھے پتا ہے, کہتا ہاں پتا ہے, تو ملچے پڑھتا ہے. میں نے کہا نہیں, اس سے اگلی بات. کہنے کا کیا؟ میں نے کہا علی کے دروازے سے رزق لیتا ہوں, علی مجھے روزی دیتا ہے. کہتا خدا کا نام لے, رازق تو اللہ ہے. میں نے کہا علی نہیں دے سکتا. کہتا نہیں علی نہیں دے سکتا. میں نے کہا کوکب دری پڑی ہے. کہتا ہاں پڑی ہے. میں نے کہا وہ پڑی ہے. کہتا ہاں پڑی ہے. میں نے کہا پھر جا کے پڑھنا, تیرے میرے مولا کا لقب ہے قسیم النار والجنہ, تیرے میرے مولا علی کا عہدہ ہے قسیم النار والجنہ. ملنگ اندرات جو علی کے ملنگ بیٹھے ہو, ملا سے بیزاری رکھتے ہو, میں دیکھوں گا اس جملے میں تم اپنے ملنگانہ انداز کو کس طرح استعمال کرتے ہو. ملا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کرو جو علی جنت اور جہنم دے سکتا ہے روٹی نہیں دے سکتا. خدا آپ کو سلامت قیامت رکھے. میرے چپ سامعین, ان 4 ویڈیو کیمروں کا سہارا لیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بسم اللہ, روٹی کی فکر چھوڑو, آؤ غور کرو, نور کیا ہے, کتاب کیا ہے. بڑا مختصر پڑھنا ہے میں نے, اس لیے کہ ماشاءاللہ سراج صاحب بھی تشریف فرما ہے, بابا بیگم شاہ جی مرشد سرکار نوکر ہوں ان کا, وہ بھی تشریف فرما ہے, جتوئی صاحب, اور اب تو ماشاءاللہ سریلے ذاکر آ گئے ہیں. یہ نہ ہو کہ سریلے کی آنے کی وجہ سے آپ بے سورے کو داد دیں ہی نہ, لیکن انصاف ضرور کرنا. نور ہے اور کتاب ہے, چیزیں ہیں 2, ایک نور, بولو ایک کتاب. ملا نے کہا نور کتاب ہے, کتاب نور ہے. چلو بھائی ملا کی مان لیتے ہیں, نور جو بھی ہے وہ ہے کتاب سے پہلے. کتاب جو بھی ہے وہ ہے نور کے بعد. کیوں؟ زمانے کے اندر یہ متفق کا فیصلہ ہے.
ہر کتاب دو نوروں کی محتاج ہے. ایک یہ نور ہے، ایک یہ نور ہے. یہ نور نہ ہو، یہ نور ہو، کتاب کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نور نہ ہو، یہ نور ہو، کتاب کا جیسا توجہ کیجیے گا کوئی فائدہ نہیں. کیا مطلب؟ ہر کتاب کو پڑھنے سمجھنے سے پہلے دو نور چاہیے. کتاب بیکار ہے اتنی دیر تک جس سے پہلے دو نور نہ ہو. کتاب کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اس سے پہلے دو نور نہ ہو. بھائی میری عقل گھاس چرنے نہیں گئی، موجود ہے. میں نہیں مان سکتا کتاب ہی کافی ہے، اس لیے کہ نور نہیں تو کتاب کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھو دو نور ہیں جو کتاب سے پہلے ہیں. کون ہے وہ دو نور؟ نبی رحمت، نور مجسم، آقا نامدار، کل عالم کے مختار، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مدنی آقا، حسنین کے نانا، فرما کے گئے انا و علین من نورن واحد. یاد رکھو میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں. اس لیے پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ کے آدھے نور کو محمد، آدھے نور کو علی کہتے ہیں. جو کتاب سے پہلے دو نور ہیں وہ کون ہیں؟ ایک نور نبوت، ایک نور امامت. بزرگ توجہ کریں گے. ایک نور رسالت، ایک نور ولایت. یہ دو نور ہیں جو کتاب سے پہلے ہیں. کتاب ان سے پہلے نہیں. جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی بندہ بیٹھ کے سوچے گا شاید حامد رضا سلطانی نے 15-20 ہزار کی نیاز کی خاطر شیعوں کو خوش کرنے کے لیے یہ جملہ کہا ہے. اگر یہ جملہ میں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہوں، ابھی زمین پھٹے، سلطانی غرق ہو جائے. اگر میں آل محمد کو راضی کرنے کے لیے یہ جملہ کہوں، مولا میرے بخت کو 4 چاند نہیں 14 چاند لگائے. یاد رکھنا نور کتاب سے پہلے ہے، کتاب نور کے بعد ہے. نور کتاب سے پہلے ہے، کتاب نور کے بعد ہے. نور کتاب کا محتاج نہیں، کتاب نور کی محتاج ہے. کتاب نور کی، ایک منٹ کے لیے بولو، کتاب نور کی. بس اب چپ کر جاؤ، اگلا کام میرا. تمہاری اتنی مہربانی. میں چلا جاؤں گا نا تقریر کر کے. لوگوں کو عادت ہوتی ہے بھونکنے کی. بندہ تقریر کر کے چلا جائے، بعد میں بھونکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ گیا تھا، وہ کہہ گیا تھا. لاؤڈ سپیکر کی جی سید زادے فرما رہے ہیں کتوں کو عادت ہوتی ہے بھونکنے کی. کتا کسی نسل کا ہو بھونکتا ضرور ہے. ملا کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، علی کو ضرور بھونکتا ہے. ہاں یاد رکھنا. میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، بعد میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کے عقیدے کو زنگ لگ جائے گا. وہ کہتا پھرے گا کہ شیعوں کی مجلسوں میں آ کے کہہ کے گیا ہے کہ قرآن محتاج ہے. میں لہذا پہلے بتا کے جا رہا ہوں، میں قرآن کو محتاج سمجھتا ہوں، کمیوں کا نہیں سرداروں کا. یار جس بندے کو بولنے کی عادت ہے، کمیوں کا نہیں سرداروں کا. کن کا؟ آل نبی کا، اہل بیت کا. کیسے محتاج سمجھتا ہوں قرآن کو؟ کیسے؟ اس لیے کہ قرآن الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک کوئی آیت ایسی نہیں جو آیت ان کی شان میں نازل نہ ہوئی ہو یا ان کے دشمن کے لیے نازل نہ ہوئی ہو. لعنت بھر کے بعض آیتیں ان کے دشمنوں میں برس رہی ہیں اور رحمت بن کے بعض آیتیں ان کے کرم کو ماننے والے مومنوں پہ برس رہی ہیں. میرے چپ سامعین یاد رکھنا، پھر بھی اگر کسی کی طبیعت خراب ہو کہ سلطانی قرآن کو محتاج کہہ کے گیا ہے، تو لو میں ثبوت کے طور پہ چند اشارے دیتا ہوں.
اشارہ سمجھ کے جو بولے اس کا بھی بھلا، جو نہ بولے اس کا بھی بھلا۔ جو اشارے کو سمجھ دے میں سمجھ لوں گا، یہ بندہ اشاروں کو سمجھنے والا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھ، قرآن کی آیتوں کا نزول ہی آل محمد کے عمل کے اوپر ہے۔ جیسے جیسے اہل بیت کام کرتے رہے ویسے ویسے قرآن اترتا رہا۔ کیا مطلب؟ علی نے انگوٹھی دی، نہیں 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 نہیں، علی نے انگوٹھی دی، قرآن اترا۔ جب تک انگوٹھی نہیں دی قرآن نہیں اترا۔ سیدہ نے روٹی دی، روزے ہیں نا، ان 3 روزوں کو نہ بھولنا جو اولاد بطول نے رکھے تھے۔ اس روزے کے افطاری کے ٹائم مانگنے والا آتا تھا، روٹی لے کے جاتا تھا، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ مانگنے والا کون تھا؟ جبریل۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ ہے، جبریل۔ کائنات میں بطولیں ہیں 2، ایک مریم بطول، ایک سیدہ بطول، ایک مریم بطول۔ سیدہ دے توجہ کا طلبگار ہوں، ایک سیدہ بطول۔ دونوں بطولوں میں یہی فرق ہے، اس بطول کے لیے، مریم بطول کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، اس بطول کا پکا کھانا جنت میں جاتا تھا۔ جو سیدہ کو مانتا ہے، جو سیدہ کو مانتا ہے، اس بطول کے لیے کھانا آتا تھا، اس بطول کے لیے، اس بطول کا پکا کھانا جنت میں جاتا تھا۔ جب تک نبی کی بیٹی نے روٹی نہیں دی قرآن نہیں اترا۔ کیا مطلب؟ قرآن رکا ہوا ہے سیدہ کی روٹیوں کے لیے، قرآن رکا ہوا ہے علی کی انگوٹھی کے لیے۔ یہی تو مصیبت ہے، یہی تو دکھ ہے، یہی سے تو دل دکھتا ہے کہ جن واقعات کے اندر اہل بیت کا ذکر ہے وہ مسجدوں سے نہیں بتائے جاتے۔ یہی تو رونا ہے، یہی تو میرا جرم ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں اب یہ انگوٹھی والی بات شیعوں کے بچے بچے کو پتا ہے، سنیوں کے مولویوں کو بھی شاید پتا نہ ہو۔ میرا جرم جس جرم کی وجہ سے مجھے سزا ملتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ روٹیوں والی بات شیعوں کے بچے بچے کو پتا ہے، اہل سنت کے جوانوں کو نہیں پتا۔ کیوں؟ جن واقعات کے اندر، جن احادیث کے اندر، جن روایات کے اندر پیر صاحب اہل بیت کا ذکر ہے وہ ڈال دی شیعوں کے کھاتے میں، وہ ڈال دی۔ جڑا کالا رنگ کا کپڑا شیعوں کا، سبز رنگ کا کپڑا سنیوں کا، سفید ڈال دیا سنیوں کے کھاتے میں، کالا ڈال دیا شیعوں کے کھاتے میں۔ جس چھت پہ علم دیکھا شیعوں کا۔ منظر مہدی بھائی، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آج اس علاقے کے اندر، زمانے کے اس اصول کو بدلو، لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ بکواس کرتا ہے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ کے گھر پہ علم ہوتا ہے۔ بکواس کرتا ہے وہ بندہ، شیعہ کے گھر پہ علم نہیں ہوتا، عباس کے علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے۔ جس بندے کو سمجھ لگ چکی ہے، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو بولو ثقیلہ جو بتا یہ کہے کہ علم شیعوں کا، کالا رنگ شیعوں کا، یاد رکھنا علم کو کبھی بھی شیعوں کے کھاتے میں صرف نہ ڈال دینا۔ کیا کرو گے اس علم کا جس عالم کا ذکر نبی کر کے گئے؟ مسجد نبوی کا صحن، صحابہ موجود، آقا منبر پہ جلوہ گر، آقا
آقا نے صحابہ کی موجودگی میں معاشر کے میدان کا ذکر شروع کیا. فرمایا میرے صحابہ معاشر کے میدان کے اندر گرمی کا عالم ہوگا, لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا, ماں بیٹی کو نہیں بلائے گی, بیٹی ماں کو نہیں بلائے گی, باپ بیٹے کو بھول جائے گا, بیٹا باپ کو بھول جائے گا, ہر طرف موت کا سبا ہوگا. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کہیں کوئی امان ملے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں ایک جگہ ہوگی جہاں مجھ محمد کی کرسی لگی ہوگی, جہاں مجھ محمد کی کرسی لگی ہوگی. صحابی نے عرض کی اس کرسی کی نشانی؟ آقا نے فرمایا کرسی کے سرحانے ایک علمدار علم لے کے کھڑا ہوگا, اس علم کا سایہ معاشر میں گھوم رہا ہوگا. صحابی نے تمنا بھری آواز میں کہا وہ علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آقا نے فرمایا خیبر والا جس کے ہاتھ میں تھا. علم کو چومتا ہے, لگاتا ہے, عزت کرتا ہے, ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری. بسم اللہ. یہ ملنگ ہے اور ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. یہ ملنگ ہے اور ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. بھرے دربار میں سب نے بتلایا یہ دنیا کو باطل سے جو ڈر جائے علی والے نہیں. جن روایات کے اندر اہل بیت کا ذکر وہ ڈال دی شیعوں کے کھاتے میں. توجہ کا طلبگار ہوں, ایک مقام پہ آ کے رک گیا ہوں. لوگ غدیر کو بھی اس لیے بھولے کہ شیعہ غدیر غدیر کرتے ہیں. ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا تو علی کو رضی اللہ کیوں کہتا ہے؟ کہتا کیا کہوں؟ میں نے کہا علیہ السلام. کہتا یار میں کہہ تو دوں لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہے. میں نے کہا میں علیہ السلام نہیں کہتا. کہتا تجھے کون بیوقوف سنی کہتا ہے؟ تبرہ بھی تو کرتا ہے. میں نے کہا بھائی بات سن, شیعہ سنی کی بات نہیں علیہ السلام کرنے کی. جس سے اللہ ناراض رہا اس سے رضی اللہ کہو. جنہوں نے اللہ کو ناراض ہی نہیں کیا انہیں علیہ السلام کہو. علی کی زندگی کا کوئی پہلو اٹھا کے دیکھ. کہتا نہیں یہ شیعوں کی کھاتے داری ہے بابا, میں نہیں کہتا. میں نے کہا بھائی یہ علیہ السلام کو اس لیے بھول گئے کہ شیعہ کہتے ہیں. اب دنیا شیعوں کی ضد میں آ کے علی کو بھول رہی ہے. کیا کروں, شیعوں کی ضد میں آ کے دنیا کیا کیا نہیں بھولی. سرکار سے محبت بھول گئے, وہ اجر رسالت بھول گئے, ایک غار ہیرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ شعر کا شعر ہے, تبلیغ کی تبلیغ ہے کہ سرکار سے محبت بھول گئے, وہ اجر رسالت بھول گئے, ایک غار ہیرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے, اور بستر ہجرت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے, کب مال غنیمت بھول سکے. ہاتھ کھول کے جملہ سننا, کب مال غنیمت بھول سکے. حیدر کی عنایت بھول گئے, غیروں کو نبی کا راوی کہا, مولا سے روایت بھول گئے. جس بندے کو سمجھ لگتی ہے اس کے بازو غدیر کے دن بھی غدیر کے دن کی تصدیق کے لیے ہیں, وہ ہاتھوں کو ضرور بلند کرے گا. سرکار سے محبت بھول گئے, وہ اجر رسالت بھول گئے, ایک غار ہرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. کم مال غنیمت بھول سکے, حیدر کی عنایت بھول گئے, غیروں کو نبی کا راوی کہا, حیدر سے روایت بھول گئے. من کنتو مولا سن تو لیا, من کنتو مولا سن تو لیا, من کنتو مولا سن تو لیا. نہ میں بھولا ہوں نہ مجھے بھولنے کی عادت ہے. میں چہرہ پڑھ رہا ہوں, کون بندہ من کنتوں کے نام پہ آ کے کس کا چہرہ کھل اٹھا ہے اور کس کا چہرہ مرجھا اٹھا ہے. من کنتوں مولا سن تو لیا پر حکم رسالت بھول گئے. کعبے کی فضیلت یاد رہی, حیدر کی ولادت بھول گئے. سارے سارے حیدری.
دیکھو صرف اور صرف پاکستان کے علماء آیتوں کا ہی شان نزول بتانا شروع کر دینا تو ہمارے ملک سے یہ شیعہ سنی فساد ختم ہو سکتا ہے. صرف آیتوں کا شان نزول، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہر موقع پہ اتری ہیں. جب بھاگنے والا بھاگا پھر بھی قرآن اترا، لڑنے والا لڑا پھر بھی قرآن، بولو تو صحیح میرے ساتھ، اترا. جب چور چوری کر کے نکلا پھر بھی قرآن اترا. جب نبی نے کسی کو کچھ دیا پھر بھی قرآن اترا. اس علاقہ میں میری پہلی حاضری ہے، میری اوقات سے زیادہ سیدزادے ان لوگوں نے مجھے داد دے دی ہے. میں سر پہ قرآن اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں، اتنی داد میں نے کبھی بھی اہل سنت کے کسی پروگرام میں نہیں لی جتنی داد آپ لوگوں نے مجھے دے دی ہے. اب میں جملہ پڑھوں گا، داد کی تمنا نہیں کروں گا، اس لیے کہ سارا مجمع بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو میں راضی ہونے والا نہیں. چپ کر کے بھی بیٹھا رہے میں ناراض ہونے والا نہیں. جس نے اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے میں دیکھوں گا وہ اس جملے کا کیسے استقبال کرتا ہے. ملا نے آیتیں بتائی ہیں، آیتوں کا شان نزول نہیں بتایا. پیچھے جتنے ذاکر حضرات تشریف فرما ہے، ان تمام ذاکرین کی گاڑیوں میں، میری گاڑی میں، آپ کی گاڑی میں، پاکستان کی تمام لاریوں میں، موٹر وے کے اوپر، سڑکوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہے جو ہے دعائے سفر. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ملا نے ترجمہ بیان کیا ہے، شان نزول نہیں بیان کیا کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا. ملا نے بتایا ہی نہیں یہ آیت کب اتری، کس نے پڑھی، کہاں پڑھی. آؤ حامد رضا سلطانی آج موجیاں والے کے عظیم اجتماع کے اندر سپیکر کے اوپر اعلان بتانا چاہتا ہے یہ آیت کب اتری. یہ تب اتری جب حسین ابن علی مدینے کی گلی میں نبی کی سواری بن کے زلفوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے جا رہے تھے. اللہ نے کہا حسین پڑھ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا. علی حق، علی حق، علی 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 علی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. آیتیں ان کے ذہن میں اترتی ہیں، یہ محتاج نہیں آیتوں کے، آیتیں محتاج ہے ان کی. یہی تو فرق ہے. ان 4 ویڈیو کیمروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر غیرت مند سنی کو دعوت دینا چاہتا ہوں، مٹا ڈالو وہ شعر جو شعر تمہاری مسجدوں کی دیواروں پہ لکھا ہے. ہم مکتب ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں. فرق ہے، دوسرے صحابہ ہیں، علی اہل بیت ہے. اہل بیت اور صحابہ میں یہی فرق ہے، اہل بیت اور صحابہ میں یہی فرق ہے. صحابی اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت پہ عمل کرے، اہل بیت اسے کہتے ہیں جس کے عمل پہ قرآن اترے. چھوڑو سارے سارے مل کے، جوان مل کے قرآن کے محتاج اور قرآن جن کا محتاج وہ اور، قرآن کے بعد جو وہ اور جو قرآن سے پہلے بولو وہ اور. یہی فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں. صحابہ قرآن کے محتاج ہیں، قرآن ان کا محتاج ہے. صحابہ قرآن کی آیتوں کا انتظار کرتے ہیں، قرآن ان کے عمل کا انتظار کرتا ہے. ہاں، قطعاً صحابہ اور اہل بیت ایک جیسے نہیں. صحابی اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. ہاں، علی اللہ کے گھر میں
صحابہ اپنے گھر میں. صحابہ کا سلام ہے صحابہ کی عظمت کو، کروڑ بار سلام ہے. اور جو صحابہ کی عظمت کا انکار کرے، علماء تشریف فرمائے تصدیق کریں گے، شیعہ تو دور مسلمان ہی نہیں، لیکن شرط ہے کہ صحابی ہو. یہ زمانے کے اندر منظر مہدی بھائی دیگر ذاکرین بیٹھے ہیں، میں ان کی تصدیق کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جعفر صدوی صاحب مجھ سے بڑے عالم ہیں، مجھ سے بڑے خطیب ہیں، خدا انہیں سلامت قیامت رکھے. بابا زیگم شاہ جی، قریب اللہ شماری سرکار، دیگر جتنے ذاکرین تشریف فرمائے، تمام سے دعا لیتے ہوئے میں جو اہل سنت بھائی یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، انہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. زمانے کے اندر مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھول کے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ شیعہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے. یار یہ سراسر ناانصافی ہے. پہلے آ کے کسی شیعہ سے پوچھو تو صحیح، اس کے نزدیک صحابی کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. لو تم نہیں پوچھنا پسند کرتے، میں آج شیعوں کے اجتماع کے اندر ان سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، کون کہتا ہے کہ شیعہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے؟ میں نے ان سے پوچھا ہے، ریسرچ کی ہے، بار بار دیکھا ہے، بار بار سوچا ہے، بار بار سمجھا ہے. شیعہ نبی کے ہر اس صحابی کو مانتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، رسول کی بیٹی بطول راضی ہے. صحابہ کی عظمت بڑا البڑا ہے، لیکن اہل بیت سے زیادہ نہیں. اہل بیت سے صحابہ غلام ہیں، یہ امام ہیں. یہ قرآن سے پہلے، قرآن ان کے تابع، یہ قرآن کے محتاج نہیں. ہاں قرآن کا اعلان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صحابہ قرآن والے ہیں لیکن قرآن کے وارث نہیں، وارث صرف اہل بیت ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. میں اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ملا نے ترجمہ کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. ذالک کا معنی یہ بنتا ہی نہیں. عربی میں لفظ یہ کی عربی ہے ہاذا، ذالک ہے وہ کتاب. یہ میں اور وہ میں فرق ہے. ملا نے اس کا ترجمہ یہ کتاب کا ہی دیا تو کم از کم انصاف تو کرے. قرآن کہتا ہے کہ وہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کیا مطلب؟ قرآن ہے بے عیب، جو اس کا وارث ہوگا وہ بھی بے عیب ہوگا. زمانے جاہلیت میں شراب پینے والا نہیں ہوگا. اہل بیت وارث ہے قرآن کے. جہاں تذکرہ قرآن کرنا ہے خدا کے لیے، وہاں وارثان قرآن کا بھی تذکرہ کرنا ہے. جی الحمدللہ. قبلہ صاحب تصدیق فرما رہے ہیں کہ صرف زمانہ جاہلیت میں ہی نہیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی پیتے تھے. ہاں انہی کی نسلیں آج پیتی ہیں. توجہ کا طرفدار ہے. یہ قرآن کے وارث. دکھ تو اسی بات کا ہے کہ 18 اور 19 کی درمیانی رات ضرب صرف علی کو نہیں لگی، قرآن کو لگی. 2 مرتبہ قرآن قتل ہوا، ایک مرتبہ کوفے میں، ایک مرتبہ کربلا میں. بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. ذاکرین سے عزت افزائی کا شکریہ. پڑھا صرف اس لیے ہوں کہ سنیوں کو پتہ چل جائے، انہیں بتاتا کوئی نہیں. نہ فضائل بتایا جاتا ہے نہ مسائل بتایا جاتا ہے. صحیح بات ہے نہیں بتایا جاتا. 10 محرم کو بھی مسجد میں اگر امام حسین علیہ السلام کی شان میں کوئی محفل یا مجلس کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ حسین قتل ہو گئے. اگر حسین ابن علی صرف قتل ہوئے ہوتے، رات کے سپہر میں ہی اپنی بہنوں کو لے کے ساتھ او ہائے کیا کہ رونے والے مالک تیری زندگی کرائے. خدا بانی مجلس کی اس کاوش کو قبول کر کے جگہ عظیم عطا فرمائے.
سنیوں کو نہیں بتایا جاتا مجھے جس مسجد سے نکالا گیا تھا میرا قصور کیا تھا. 10 محرم کو میری مسجد کا صدر مٹھائی کا ڈبہ لے کے میرے پاس آیا. میں عوام ہوں, مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا بیٹا مر جائے تو مٹھائی بانٹے گا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا حسین کا محمد جیسا اکبر چلا گیا, مٹھائی لے کے آ گیا ہے. اس نے میرا گریبان پکڑا, میں نے اس کا گریبان پکڑا. گفتگو شریف زیادہ ہوئی, آخرکار مجھے مسجد سے نکال دیا گیا. جاتے ہوئے جب میں مسجد سے نکل رہا تھا میرے ضمیر نے مجھ سے کہا سلطانی قصور اس کا نہیں, قصور تیرا ہے. تو نے اسے بتایا ہوتا کہ 10 محرم کو بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے قبرستان میں مٹی ڈالنے نہ جاتا. کسی امام بارگاہ کے صحن میں بیٹھ کے رو کے کہتا حسین تیری سکینہ کے بڑے ارمان. اجر کو بولے کوشش کرو رونے کی, رونے کے دن ہیں آج کل. ساری دنیا کربلا والوں کو روتی ہے, کربلا والے ان دنوں میں علی کو رو رہے ہیں. خدا تمہیں سلامت رکھے, کوشش کرنا رونے کی. تب سے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اہل سنت کو بتاؤں گا. فضائل بھی اہل سنت کو بتانے کے لیے پڑھتا ہوں, مصائب بھی میں نے اہل سنت کو بتانے کے لیے پڑھنا ہے. یہ میں نے آستین کیوں الٹے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ حالت غم کی ہوتی ہے. بزرگ اکثر گلیوں بازاروں میں گزرتے ہوئے اپنے بچوں سے کہتے ہیں گریبان بند کر, آستین نیچے کر. کیوں؟ عرب کا رواج ہے جس کے گھر میں قضیہ ہو جائے موت ہو جائے, جس کا گھر لٹ جائے وہ گریبان کھول کے آستین الٹ کے پھرتا ہے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرا کون اجڑا ہے؟ خدا کے لیے جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہونا عید والے دن گریبان کھول کے آستین الٹ کے سر میں خاک ڈال کے گھوم کے پھرنا. لوگ پوچھیں گے نا تمہارا کون لٹا ہے, کہنا کوفے میں علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شرم نہ کرو نہ, جن کے مسلک میں ماتم جائز ہے تو ماتم کر کے رو, جن کے مسلک میں ماتم جائز نہیں ان کے مسلک میں رونا تو جائز ہے نا. چلو رونا جائز نہیں, دیکھو کتنے قریب ہیں آل محمد, سوچنا تو جائز ہے نا. سید الساجدین کی خدمت میں ایک بندہ آیا, مولا جو بندہ اس کے بابا کی مجلس میں روئے نا چپ کر کے بیٹھا رہے, اٹھ کے چلا جائے. سید الساجدین نے خون کے آنسو رو کے کہا ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ماننے والا تھا, رو کے کہتا مولا اتنی غربت اس کے لیے کیسی دعا؟ مولا نے رو کے کہا اس لیے آیا ہے بیٹھا ہے, سوچے گا تو صحیح اتنے امیر تھے اجڑ کے غریب کیسے. تو حق رکھتا ہے سوچنے کا, سوچ. اہل سنت بھائیوں تمہیں قطعاً نہیں بتایا جائے گا مسجدوں میں. اگر اس گھر کے اجڑنے کی داستان سننی ہے نا تو مسجد میں نہیں جانا, مجلس میں آنا ہے. آؤ مجلس میں, پھر تمہیں بتایا جائے گا یہ گھر کیسے اجڑا. میں اہل سنت کو بتانا چاہتا ہوں نظر اللہ نیاز حسین. فضائل تبلیغ ضرور ہوگا لیکن مصائب سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں. میرے بدے ہوئے ہاتھ دیکھو, اہل سنت کو بتانے کے لیے, انہیں سمجھانے کے لیے ان سے جھگڑا نہ کرو, انہیں مجلسوں میں لے کے آؤ, انہیں پیار سے سمجھاؤ, انہیں بتاؤ, انہیں دکھلاؤ, انہیں پتا چلے کہ حسینیت کیا ہے. آج میں اہل سنت کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کے لیے میرا ساتھ دینا. سنیو تمہیں کوئی بتاتا نہیں, 53 میں نبی کا بیٹا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. حسین صرف شہید نہیں ہوئے, 53 میں نبی کا بیٹا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. میں ایک جگہ مجلس پڑھا تھا, ایک نوجوان اٹھا, اس نے کہا کہاں تھا؟ آپ نے فضائل میں کہا تھا سلطانی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ جبریل کے پروں پہ حسین سوتے تھے. جبریل کے پروں پہ تھے؟ میں نے کہا نہیں. کہاں تھے؟ میں نے کہا جو امت نے اجر رسالت میں تیر مارے تھے نا, جس بندے کا پتھر کا دل ہے اس کا اپنا مقدر ہے. جو امت نے اجر رسالت میں تیر مارے تھے نا, اہل سنت بھائیوں ان تیروں کے اوپر نبی کا بیٹا سجدہ کر رہا. 53 منٹ کے بعد نبی کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا. زین سے زمین پہ آنے کے بعد
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم اٹھا کے تمہیں رلانے کے لیے نہیں، سنیوں کو بتانے کے لیے کتنا مظلوم ہے حسین۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو کتابوں کے اندر تحریر ہے۔ ساری فوج خوشی سے جھوم رہی تھی، ہر طرف ڈھول بج رہے تھے، حافظ قرآن قرآن کو لوٹ رہے تھے۔ اچانک نبی کی امت نے کہا حسین مر گیا، شمر نے کہا حسین زندہ۔ تاریخ کے اندر ایک بندے کا نام ہے جس کا نام ہے محمد بن اشس کمینہ، اللہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ یہ کمینہ ہنستا ہوا حسین ابن علی کے قریب آیا، سجدے میں سر تھا نبی کے بیٹے کا، اس کمینے نے محمد کے بیٹے کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے جو تمہیں حسین میں ہائے کہہ رہے ہو۔ ہاتھ ڈال کے اس طرح سر اٹھایا، جب سر اٹھایا حسین ابن علی کی زبان پہ اللہ کی تسبیح جاری تھی۔ اس کمینے نے ایک تماچا حسین کے رخساروں پہ مارا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تماچا مار کے یہ کہتا ہے نہیں نہیں ابھی زندہ ہے، نہیں نہیں ابھی زندہ۔ مالی سبتین کے جملے ہیں، اس کمینے کے ہاتھ برباد ہو جاتے جب اس نے ان رخساروں پہ تماچا مارا جن رخساروں کو نبی چومتا رہا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو جن کے مسلک میں ماتم جائز ہے، اس جملے میں ماتم ضرور کرنا۔ اچانک پھر دوبارہ سے حملہ شروع ہوا، نیزوں والوں نے نیزے مارے، تیروں والوں نے تیرے ماری، تلواروں مارنے والوں نے تلواریں ماری۔ آؤ کتابوں کے اندر تحریر ہے، جس کتی کے بچے کو کچھ نہیں ملا اس حرام زادے نے گرم ریت حسین کے زخموں پر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس نسل حرام کے فرزند نے گرم ریت نبی کے بیٹے کے جسم پہ پھینکنا شروع کی۔ شمر کہتا ہے چھوڑ دو اب مر گیا ہوگا، شمر کہتا ہے چھوڑ دو اب مر گیا ہوگا۔ فوج کہتی ہے نہیں ابھی زندہ ہے۔ سنیا تمہیں بتایا نہیں جاتا، تمہیں صرف یہ بتایا جاتا ہے نبی کا بیٹا قتل ہوا۔ آؤ جس طرح حسین قتل ہوا اس طرح کوئی بھی قتل نہیں ہوا۔ فوج کہتی حسین مر گیا ہے، شمر کہتا حسین زندہ ہے۔ شمر کہتا تمہیں پتا کر کے بتاؤں زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ فوج کہتی بتا، کیسے بتائے گا؟ شمر کمینہ ہنس کے مظلوم کے لاشے کے قریب آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے لوٹ لو اکیلی رہ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ لفظ حسین کے کانوں میں آئے، آنکھوں کے بعد نبی کا بیٹا اٹھا، اٹھ کے کہتا کوئی نہ لوٹے، میں ابھی زندہ ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اجر ماتم کا جس کا سینہ نہیں دکھتا، کوئی نہ لوٹے میں ابھی زندہ ہوں۔ امت نے قرآن پڑھ کے پھر ظلم کرنا شروع کیا، ظلم پہ ظلم ہوتا رہا۔ مسلمان قرآن کو لوٹنے کی کوشش کرتے رہے، خیموں کو آگ لگ گئی، کمینے لوٹتے لوٹتے حسین کے لاشے پہ آئے۔ ایک کتے کے بچے نے حسین کی عبا لوٹ لی، دوسرے حرام زادے نے حسین کا عمامہ لوٹ لیا، تیسرے کمینے نے حسین کی قمیض لوٹ لی، چوتھے کمینے نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی حیا کر، میری لاش پہ میری بہن نے آنا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میری لاش پہ میری بہن نے آنا ہے۔ ایک کمینہ جس کا نام ہے جمال، کتابوں میں تحریر ہے یہ لوٹنے کے لیے آگے بڑھا، اسے لوٹنے کے لیے بچا ہوا کچھ نظر نہیں آیا، اس کی نظر پڑی مظلوم کی انگلی میں انگوٹھی تھی، اس کمینے نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، انگوٹھی نہیں اتری، ٹوٹی ہوئی تلوار پڑی تھی، اس کمینے نے ہاتھ کے نیچے تلوار کا ٹوٹا رکھا، اوپر سے ضربے مارنی شروع کی، انگلی بھی اتر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔